بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آئیے ہم آپ کے سوالوں پر نظر ڈالتے ہوئے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں ہم کتاب و سنت کی روشنی ہی میں پیش کریں گے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا انسان اپنی زندگی کے کاموں میں جو بہت سی چیزوں کا واسطہ پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے، تو اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح سے واسطہ پکڑ کے کام کرنا اور اسی طرح سے اسباب کو ذریعہ بنانا اور اس کو اصل سمجھنا، یہ ہے کہ اس میں کچھ اور تقسیمات ہیں جو شرعی اعتبار سے کیسے ہونے چاہیے؟ ہم بتانا چاہیں گے کہ لوگوں کا اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے جن واسطوں اور اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ انسان کے نیتوں پر اس کے عملوں کا دار و مدار ہے، اور جب اپنے کام میں کسی اور چیز کا واسطہ یا سبب بنتا ہے یا کسی سبب کو اختیار کر کے یہ کام ہمارا فلاں ذریعے سے ہوگا، فلاں چیز کے استعمال سے ہوگا، ایسا کچھ واسطہ رکھتا ہے کسی چیز کا، تو اس میں اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان اس کو اپنا واسطہ یا سبب بنا کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، بلکہ دین سے نکل بھی سکتا ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ دین سے باہر ہو جاتا ہے اور یوں کہہ لیجیے کہ مشرک بن جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے واسطے سے وہ کام پورا ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے جو سبب بنتے اس کام کے پورا ہونے کے، لیکن اس کا خیال اس چیز کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کام کرنا چاہتا ہے، بھروسہ 100% اس کو اللہ تعالیٰ پر ہے، لیکن جس چیز کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ ایسا کرو تو ایسا کرتا ہے، تو اس کو وہ چیز اس کے نتیجے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نے جب یہ تفصیل بیان کی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے اپنے کاموں کی تکمیل اور پورا کرنے کے بارے میں ہم کس ناحیے سے، کس ذریعے سے، کس واسطے سے اور کس نیت کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ اور تفصیل سے بتائیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی جو توحید کے منافی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا کسی چیز پر اس طرح سے بھروسہ کر لینا اس کام کے پورا کرنے کے لیے کہ مکمل اسی کے واسطے، اسی کے ذریعے سے ہی ہمارا کام پورا ہو سکتا ہے، اور یہ چیز ہم کو فلاں طریقے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی ہمارے پاس اور ذریعہ نہیں ہے، اور یوں سمجھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بالکل اپنا دھیان ہٹا لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں یہ چیز لینی ہے تو ہم کو یہ چیز اختیار کرنا چاہیے، اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ فلاں چیز ہوتی ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس چیز کے ملنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ان سے مانگیں تو یہی دے سکتے ہیں، اس طرح سے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے۔ ایسا کرنا یہ چیز شرک میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب میں بلا کسی تمہید کی مثال اگر پیش کروں تو یہ ہوگا کہ بہت سے قبروں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں اس دنیا میں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچہ یا بچی مل سکتی ہے، اولاد مل سکتی ہے تو اسی پیر کے راستے سے مل سکتی ہے، لہذا ان کے در پہ جاتے ہیں، سر پٹکتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، انہی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں عطا کر دو، بلکہ ان کے نام سے نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، اور اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اس کا نام بھی ان کے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں، بال نہیں مڈواتے ہیں اس لیے کہ پھر لے جا کے اسی کے مزار پر اس کا بال مڈواتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، یہ سارے کام شرک۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سب شرک ہے، اس لیے کہ وہاں پر اس کا تعلق تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے انہی کے در سے ملنا ہے،
اور ایسی بہت سی نظمیں، بہت سی کہانیاں، بہت سے واقعات آپ کے سماعت میں آتی ہوں گی، سنتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں سے آئے ہیں تب تو واپس نہیں جائیں گے اور یہیں سے لے لیں گے، سب کچھ یہیں سے ملتا ہے، کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا جس سے کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی اور سے نہیں۔ لہذا اس بات سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ایسی صورت میں ہم اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہیں، اختیار میں ہیں، وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ دوسروں سے مانگیں اور اسی کا واسطہ رکھیں، اسی کو جانیں، وہی سبب ہے۔ یہ بڑا شرک ہے جو اللہ کے ساتھ حدیث آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے کہ اس کام میں وہ بھی ذمہ دار اور حق ذمہ دار ہے۔ یہاں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مانگنے والے سے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، سمجھتے سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ساتھ میرے کام میں کسی کو شریک بناتا ہے کہ یہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اس کام کو، تو اللہ کہتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کی مالکیت میں، اس کی حکومت میں، اس کے قبض قدرت میں، اس کے طاقت و قوت میں، اس کے عظمت و جلال میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ظلم تو ویسے ہر حال میں برا ہے، ظلم کی کئی تقسیمات اور اس کے درجات بھی ہو سکتے ہیں بھی، لیکن سب سے اوپر درجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ لہذا آپ کسی چیز کی طلب میں آپ کا تعلق کسی سبب سے، کسی چیز سے سبب جوڑتے کہ انہی کے واسطے سے ہوتا ہے یا اس چیز کے ملنے سے ہوتا ہے تو آپ اس میں شرک ٹھہراتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوا جو ہم فلاں لے رہے ہیں اسی ہی سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس کوئی فائدہ حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ اس فائدہ حاصلوں کا یہی ذریعہ ہے، یہ بات بھی غور کیجئے تو غلط ہے۔ فائدہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، چیزوں کے اندر اسباب تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو دوا کا استعمال کیجئے لیکن اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں چاہا تو شفا نہیں ہوتی ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ جن چیزوں کے لیے دوائیں بنائی جاتی ہیں کہ ان کے یہ تاثیرات ہیں، ان کے یہ فوائد ہیں، لیکن کھاتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی دوا کے اندر تاثیر رکھی ہے لیکن فائدہ کیوں نہیں ہوتا سکتا؟ جس نے دوا کی اصل جس نے بنایا اس نے اس کے اندر آپ سے جسم میں تاثیر ڈالنے سے اس کو روک دیا ہو، اور ایسا ہوتا ہے۔ آگ کی تاثیر جلانے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے جلانے کی تاثیر ختم کر دی، بلکہ ان کے لیے بردن و سلامن ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کے ساتھ رہی۔ یعنی ایسی بھی ٹھنڈی نہیں کہ زمہریر ہو جائے، بہت سخت ٹھنڈی برف پڑے جس میں وہ جم جائیں، ایسا بھی نہیں، بالکل مناسب معتدل جیسے موسم ہوتا ہے اس طرح سے وہ آگ اندر میں رہتے ہوئے بھی ان کے لیے وہ کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چیزوں کی تاثیروں کو ہٹاتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے غفلت کر کے صرف اسی کے اندر ہی سب کچھ شفا دیکھنا یہ غلط ہے۔ اور اس طرح سے اگر کسی عقیدہ ہے کہ ہم کو کسی اور چیز سے شفا نہیں ملتی اور نہ کسی اور سے شفا کے لیے کچھ کہنا سننا ہے، نہ دعا مانگنا ہے اور اسی چیز کو کھا لیں گے ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ عقیدہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک قسم یہ ہے کہ آدمی کسی چیز پر بھروسہ کر کے اس کا استعمال کرتا ہے لیکن اسے وقتی طور پر اسے غفلت رہتی ہے۔ یعنی اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم اس چیز کو استعمال کرتے ہو، اس کا فائدہ نقصان آپ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پوچھا ہے کہ حقیقتاً فائدہ نقصان پہنچانے والا کون ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس چیز کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ سبب بنایا، ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس کے استعمال کے وقت غفلت میں تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کو اسی چیز سے، لیکن کہتے ہیں اس چیز کو استعمال کریں گے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس لیے وہ کہتا ہے۔
تو یہ چیز یعنی اگر وہ غفلت میں رہتا ہے ہر دم کہ اللہ تبارک تعالیٰ طرف دھیان نہیں رہتا لیکن اس کا انکار نہیں اسے ہے، تو یہ چیز اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے، لیکن عقیدے میں انسان کی پختگی ہونی چاہیے کہ ہر وقت اس کو اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سبب بنانے والا اللہ تبارک تعالیٰ، اور کوئی چیز سبب بنتی ہے وہ اللہ کے بنانے سے بنتی ہے، انسان کے کہنے یا سننے سے نہیں بنتی ہے۔ تیسری قسم وہ اس کی ہے کہ جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے یا اس کی طرف جاتا ہے، اس کے استعمال سے سوچتا ہے فائدہ ہے اور کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، استعمال بھی کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حقیقی شفا دینے والے آپ ہیں، حقیقی اولاد دینے والے آپ ہیں، اور دوائیں استعمال کرتا ہے جن کے ذریعے سے اس کو اولاد ہو سکے، بیماریوں کا علاج کراتا ہے، لیکن اصل مسبب جو ہے جس کے ذریعے سے بنتی ہے وجہ بنتی پیدا ہونے کی، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ سمجھنا ہے کہ اس چیز میں جو تاثیر ہے وہ اللہ کے دینے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا تاثیر تو ہو جائے گا، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے لیکن بنائے ہوئے اسباب کو اختیار کرتا ہے، لہذا یہ چیز اچھی چیز ہے اپنی جگہ پر، اور یہ اچھی چیز ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا کام بھی اس میں پورا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہیں تنخواہ لیتا ہو اور سوچے کہ اسی تنخواہ سے ہی ہماری روزی چلتی ہے اور اسی کو سب کچھ اپنا مانتے ہیں، بلکہ ہم نے ایسے افراد جیسے کافروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جس جگہ اپنا کام کرتے ہیں یا جس مشین کے ذریعے سے انہیں روزی کا ذریعہ مہیا اس پہ کام کرتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں، صبح سویرے آئیں گے، اس پر جھکیں گے، سجدہ کریں گے، پھول چڑھائیں گے، اور یہ سب کام کرنے کے بعد پھر اپنا کام شروع ہو گیا، اس لیے ان کا اعتقاد یہ بن جاتا ہے کہ یہی مشین ہمارے لیے روزی کا ذریعہ بنی ہے اور یہی ہمارے لیے روزی دینے والی ہے۔ یہ غلط ہے، آدمی کو اپنے کاموں میں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اصل اعتبار تو اللہ تبارک تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تاثیر پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اسباب مہیا کرتے ہیں، ہمارے اپنی طاقت و قوت کا کچھ دخل نہیں ہے۔ وہ قارون کی طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو جو کچھ ملا ہے سب ہمارے علم کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دیتا ہے، جب تک اس کو چیز ملتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو کتنی ساری توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا ان کی روزی کا اسباب بھی دیے ہیں، ان کو روزی مہیا بھی ہوتی ہے، اور بہتوں کو اسی دنیا میں ان کی زندگی کے اندر ہی اس کا فائدہ مل جاتا ہے، اور اس کا فائدہ ملنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہی ان کی سب کچھ ہوتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں، اس لیے مومن کے لیے تو آخرت کی زندگی اصل ہے اور دنیا کی زندگی اتنی اصل نہیں ہے، لہذا اس کی بنیاد پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور ہماری چیز پوری نہیں ہوتی اور جو نہیں پکارتے بھی پوری ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہلت ہے دنیا کی زندگی میں، تاکہ آخرت میں ان کے لیے نفع و نقصان جو کچھ مرتب ہو وہاں مرتب ہوگا عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رکوع میں جب ہم ہوتے ہیں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ عام طور سے ہمیں یاد ہے کہ ہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، سبھی لوگ تقریباً یاد کے رہتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کئی الفاظ وارد ہیں، 2 3 4 طرح کے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں اور سب کی حدیثیں صحیح ہیں۔ میں ان کی حدیثوں کی بہت بڑی تفصیل نہ کرتے ہوئے آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ربنا لک الحمد، جس کو ہم سبھی لوگ کہتے ہیں، یہ بخاری وغیرہ کی روایت میں موجود ہے۔ دوسری یہ ہے ربنا ولک الحمد، ربنا کے بعد واو بڑھا کر کے لکا سے پہلے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، نسائی وغیرہ میں ہے، لہذا یہ بھی صحیح ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے جو الفاظ بھی ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یعنی شروع میں اللہم کا اضافہ بھی کر لیا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ربنا اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی اصل تو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یا اسی طرح سے اللہم کا اضافہ شروع میں ہے اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان چاروں طریقوں میں سے جس کو بھی آپ اختیار کریں
آپ کے لیے صحیح حدیثوں میں سب ثابت ہے، لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ جو کچھ کہتے ہوں، جو یاد ہو آپ کو کہتے ہیں، کچھ حرج نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا دعا کرانا یا کسی سے اپنے اوپر دم کرانا، دعا کرانا، دم کرانا تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، یعنی کسی سے کہیے کہ بھائی ہم کو دعا کر کے ہمارے اوپر پھونک دیجئے، اس کو دم کرانا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی چیز میں بھی پھونکوا کر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی صحیح۔ یہ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اس طرح سے دعا کرانا کسی چیز کے لیے یا کسی انسان پر یہ توکل کے خلاف ہے؟ یعنی انسان کو خود ہی دعا کر لینا چاہیے، ان کا مقصد یہ ہے، کسی اور سے کہہ کر کے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دیتے ہی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ توکل کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کیجیے کہ نفع وہی دیتے ہیں، نقصان وہی پہنچاتے ہیں، نقصان ہٹانے کا کام بھی انہی کا ہے، نفع پہنچانے کا کام بھی انہی کا ہے، لیکن ان اسباب کو اختیار بھی کرنا توکل میں داخل ہے جن کے ذریعے سے وہ کام ہوتے ہیں۔ اور توکل یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ پر ہم اعتماد کر کے بیٹھے رہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے باندھ کے بیٹھے رہیں، سوچیں کہ ہم کو سب کچھ مل جانے والا ہے۔ بلا اسباب کے اختیار کیے ہوئے توکل کرنے کا معنی یہ توکل نہیں ہے۔ ویسی صورت میں توکل جب یہ ہے کہ آپ اس کے اسباب کو اختیار کیجئے اور اس پر اللہ پر بھروسہ بھی رکھیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کو مانگیے، شفا کو طلب کیجئے اور اسی طرح مشکلات سے نجات پانے کے اسباب کو اختیار کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم مشکل میں ہیں، ہماری طرف سے مشکل کو ہٹا دیجئے۔ یہی توکل صحیح ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ توکل کے کیا منافی ہے؟ نہیں، منافی نہیں، اس لیے کہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے یا دوسروں سے دعا خود کرائیے کہ اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ انسان کے اپنے اعمال کے حساب سے حقیقتاً وہاں پر اسباب کے تکمیل کے ذرائع بنتے ہیں، لہذا توکل کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ توکل کرنے کے اور توکل کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کوئی سبب اختیار نہیں، بیماری ہوئی چھوڑے رہتے ہیں، کوئی تکلیف سامنے آ رہی چھوڑے رہتے ہیں، بارش کا موسم آ رہا ہے گھر کے اوپر چھت نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اور کہیں گے نہیں ہم تو اللہ پہ بھروسہ کیے ہیں، اس کو توکل نہیں کہتے ہیں، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایک طرح کا اعتراض ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جو بنائی ہیں ان سے ہم کو کچھ نقصان، ان چیزوں کو بنایا ہے کہ بارش آئے گی تو آپ کو بھگائے گی، تو آپ کہتے ہیں نہیں بھگائے گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے جو چیز اس کی تاثیر رکھی وہ پیدا ہوگی۔ اللہ کی حکمت پہ بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان چیزوں کو، ان ذریعے سے کام پورے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، ان کے اسباب جو ہیں ان کی تاثیر جو پوری ہوتی ہے۔ آپ تاثیر کا انکار کرتے ہوئے توکل اللہ کیجئے کہ یہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آئیے اس میں ہم مزید تفصیل نہ کرتے ہوئے اب بھی اپنے پروگرام میں اس کے آپ سے چاہتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا تو ہم اس کی مزید تفصیل آپ پر بیان کریں گے، اور اس جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے اور سب کو خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔